بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم میرے پیارے معزز ناظرین، امید کرتا ہوں اللہ کی رحمت سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکمت اور روحانیت کے راز۔ آج جو وظیفہ، جو عمل بانجھپن بے اولاد خواتین و حضرات کے لیے ہم لے کر آئے ہیں، وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے والا انمول تحفہ ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، جس نے بھی کیا اللہ پاک نے خالی ہاتھ نہیں لٹایا، اور ایسے ایسے بے اولاد جوڑوں کو اس عمل کی برکت سے اللہ پاک نے اولاد دی جو بانجھپن بے اولادی کی وجہ سے مایوس ہو چکے تھے۔ یقین مانیے آپ بھی یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ دعائیں دیں گے دعائیں۔ اسی لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کی سب سے اولین ترجیح آل رسول، اصحاب رسول کے عظیم فرامین آپ تک پہنچانا ہے۔ ان عظیم ہستیوں کے، ان عظیم موتیوں کی قدر کریں تاکہ دکھی اور بے بس انسانوں کو راحت، عافیت اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ انہی فرامین پر عمل سے ہی ہے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر محترم ناظرین نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل حکمت اور روحانیت کے راز کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو ساتھ میں اس گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبا دیں۔ شکریہ۔ چلیے ناظرین، چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ سے حضرت امیر معاویہ کے ایک ملازم نے عرض کیا کہ میں ایک مالدار آدمی ہوں، مگر میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی ایسی چیز بتائیں، یعنی کوئی ایسا وظیفہ عطا کریں کہ اللہ مجھے بھی اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو ارشاد فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو۔ اس شخص نے یقین اور اعتماد سے آپ کا فرمان تسلیم کیا اور اس فرمان کے بعد استغفار کرنا شروع کر دیا، اور اتنی کثرت سے استغفار کیا کہ روزانہ 700 دفعہ پڑھنے لگا۔ استغفار کی برکت سے اللہ نے اس شخص کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ کیونکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس جگہ کوئی خاص دعائے استغفار ثابت نہیں ہے، اس لیے میں جو آپ کو دعائے استغفار بتا رہا ہوں، جو تمام استغفار کا سردار ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب استغفاروں کا سردار یہ استغفار ہے کہ انسان یوں کہے، اللہم انتا سے لے کر آخر تک پورا الا انتا تک پڑھیں، جو کہ آپ کو موبائل فون کی سکرین پر بھی دکھائی دے رہا ہوگا، آپ یہاں سے بھی دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں۔ اس استغفار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس استغفار کو صدقے دل سے دن میں پڑھا، وہ اگر اس روز شام سے پہلے مر گیا تو جنتی ہے، اور جس نے رات کو اسے صدقے دل سے پڑھا اور صبح ہونے سے پہلے مر گیا تو جنتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں تو استغفر اللہ بھی پورا دن کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی تو استغفار ہی میں شامل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے، اور ہر غم پریشانی سے اسے نجات دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے اور اس طرح رزق بہم پہنچاتا ہے کہ جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار کی اصل غرض تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے تاکہ بندہ ان گناہوں کے عذاب و وبال سے بچ جائے، لیکن قرآن مجید سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ استغفار بہت سی دنیاوی برکات کا بھی باعث بنتا ہے، اور بندے کو اس کے طفیل نہ صرف اولاد جیسی نعمت مل سکتی ہے بلکہ رزق، چین، سکون، راحت، عافیت، صحت۔ ہمیں صرف استغفار کو لازم کرنے پر ہی ہم ان سب چیزوں کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات سے آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگوں کے خیال میں استغفار و توبہ کا تعلق صرف زبان سے ہے۔ توبہ استغفار کا دعویٰ کرنے والے کتنے ایسے لوگ ہیں جو زبان سے تو استغفر اللہ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرتے ہیں اور اپنی سیاہکاریوں سے توبہ کرتے ہیں، لیکن ان الفاظوں کا اثر نہ ان کے دل پر ہوتا ہے اور ان کے اثرات کا اظہار ان کے اعمال میں دکھائی بھی نہیں دیتا۔ لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ استغفار و توبہ صرف زبان تک ہی نہ رہے، دل کی ندامت اور اصلاح عمل کی کوشش کے بغیر زبانی استغفار توبہ جھوٹوں اور دغا بازوں کی عادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے استغفار توبہ کی کیا قدر و قیمت ہوگی بھلا۔
اور اگر آپ دنیاوی اور آخرت کی تمام برکتیں چاہتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت بھی، تو ہر حالت میں وضو بے وضو آپ صبح شام 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھیں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف کے ساتھ، نہایت یقین اور دھیان کے ساتھ، اپنی مشکلات اپنی پریشانیوں کو سامنے لاتے ہوئے تصور کے ساتھ پڑھیں، اور پورا دن اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں کثرت سے بھی استغفر اللہ پڑھیں۔ اور اگر فائدہ زیادہ چاہتے ہیں، جلد چاہتے ہیں، تو میاں بیوی دونوں ہی پڑھیں، ورنہ دونوں میں ایک تو لازم پڑھیں۔ خواتین ہر حالت میں یہ عمل کر سکتی ہیں، لیکن ان اعمال کو پختہ یقین اور کامل اعتماد سے کرنا شرط ہے، ورنہ پورا فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے جہاں عمل بتلایا جاتا ہے، وہیں ساتھ ساتھ اس عمل پر پختہ یقین اور اعتماد کی بھی ترغیب دی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے اعمال کے فوائد و مشاہدات بکثرت بیان کیے جاتے ہیں تاکہ عمل پر یقین مضبوط ہو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ عمل ضرور پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ کوئی بے اولاد پریشان انسان کی خوشی اور راحت کا آپ ذریعہ بن جائیں۔ ملتے ہیں ایک نئے عمل تک، کے لیے میں اپنے معزز ناظرین سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔